انسانی آبادی کے پھیلاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ شادی میں وہ خوبی ہے کہ الحمدللہ ایک انسان کی نگاہ، اس کا دل، اس کے قدم، اس کے ہاتھ، اس کی نیتیں سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ انہیں نیکیاں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب ہم شادی کو عبادت سمجھ کر کریں، تب یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں، یہ شادی دنیاوی رسم و رواج نہیں ہے جو آج ہمارے مسلمان انہیں دیکھ کر، انہیں دیکھ کر، اس قوم کو دیکھ کر، اس قوم کو دیکھ کر، اس کمیونٹی کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے جو اسلام نے کہا، جو شریعت نے کہا، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ الحمدللہ اگر ہم اس مطابق شادی کرتے ہیں تو بلا شبہ ہم عذاب دنیا سے بھی بچ جائیں گے اور عذاب آخرت سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ علماء کی تقریریں بارہا سنتے ہیں، جلسے، جلوس، بزم کی، یہ بزم کی مجلسیں جو سجتی ہیں وہ اس لیے کہ ہماری قوم اصلاح پا جائے، قوم مسلم ایک سچے راستے پر چلے، دین کو سمجھے، شریعت کو سمجھے۔ ہم مسلمان جس دن شریعت کو سمجھ لے گا، جس دن اللہ کی محبت کو سینے میں جاگزی کر لے گا، جس دن اس کے سینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت قائم ہو جائے گی، الحمدللہ اسے جینے کا شعور بھی آ جائے گا، زندگی کا قریہ بھی مل جائے گا۔ وہ خان کی زندگی ہو، معاملات کی زندگی ہو، یا آئلی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، یا سیاسی زندگی ہو، الحمدللہ ہر زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کرتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یہ شادی کھیل کود نہیں ہے، یہ لہو لڑی کی چیز نہیں ہے، یہ شادی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ شادی فضول خرچیوں کے لیے نہیں ہے۔ ارے بھائی، جہاں آپ 10 لاکھ 5 لاکھ پورا خرچ کرتے ہو، ان خرچوں میں کمی کرو اور اپنے بچے کو سچا پکا عالم دین بناؤ، آپ اسے قرآن بناؤ، انہیں ڈاکٹر انجینئر بناؤ، انہیں پروفیسر بناؤ، انہیں ٹیکنیکل کی تعلیم دو، الحمدللہ کہ خاندان بھی ہمارا سدھرتا نظر آئے گا، ہمارا معاشرہ بھی سدھرتا نظر آئے گا۔ لیکن ہم شادیوں کو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیسے بات ہے، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو۔ ہم نے 10-12 اسٹیٹ کیا، دورہ کیا پڑھنے سے لے کر، جب ہم لوگ الجامعۃ الاشرف کیا، عربی یونیورسٹی مبارک پور میں زیر تعلیم تھے، اس وقت سے لے کر اب تک کئی اسٹیٹ کا ہم نے دورہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی حالت ہر جگہ ایک ہی ہے، شادی میں فضول خرچی، ریا، دکھاوا اور نہ جانے کن کن رسموں کو ادا کرتے ہیں۔ علماء تو کبھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ گولے داغو، پٹاخے داغو، آپ بینڈ پارٹی کا اہتمام کرو، آپ ناچ گانے کا اہتمام کرو۔ معاذ اللہ رب العالمین، مسلمان یہ کرے گا تو کیا مسلمان کا ایمان پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا؟ نہیں، ہمارے ایمان میں نقص و عیب پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ایمان ہی نہیں رہے گا تو ہم مسلمان کیسے رہیں گے، ہم اسلام پر کیسے چلیں گے؟ اس لیے ہمارے لیے ہمارا ایمان سب سے اہم ہے، اللہ کی ذات سے محبت کرنا یہ سب سے اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ سبحان، ایک مسلمان کی زندگی کی آخرت کی پوری ہے عشق رسول۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شادی کیسی کی ہے، کس انداز سے شادی کا حکم دیا ہے، ذرا ہم مسلمان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شادیات والی زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ دنیا کو دیکھ کر ہم نئے نئے رسم رواج
اور فضول خرچیوں کے تعلق سے ایک لمبی لسٹ بنا لیتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایسی لسٹ بنائے کہ ہمارے صبح کے اعمال یہ ہیں, ہمارے شام کے اعمال یہ ہیں, اور ہمارے رات کے اعمال یہ ہیں, دن کے اجالے کے اعمال یہ ہیں, اور ان اعمالوں میں سب سے بہترین عمل ہے کہ مسلمان پانچوں وقت کی نماز ادا کرے. سبحان اللہ. اس کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی, انقلاب بھی آئے گا, اللہ خوش بھی ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہوں گے. سبحان اللہ. نماز تو اہم العبادات میں سے ہے, اس لیے ہمیں تو اس کو ادا کرنا ہے ہر حال میں. ایک نماز بھی ہماری قضا ہے. اب جان لیجیے میدان محشر میں ہمارا بہت ہی برا حال ہونے والا ہے, اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے میرے بھائی, ان کا حشر کیا ہوگا. اس لیے میرے مومن مسلمان بھائی, آپ نے صحابہ کرام کی زندگی میں مطالعہ نہیں کیا؟ غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ مشترک, یہ جتنے غزوات ہوئے ہیں ہم نے ان کا مطالعہ نہیں کیا. ہم پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, ہم پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتے. جس دن ہم صحابہ کی تاریخ پڑھ لیں گے, ولیوں کی تاریخ پڑھ لیں گے, پیروں فقیروں کی تاریخ پڑھ لیں گے, شہیدوں کی تاریخ پڑھ لیں گے, اس دن ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا. ہم سچے راستے پر چلتے نظر آئیں گے. آپ ذرا غور کریں, ہم نورانی مجلسوں میں بیٹھنا قبول نہیں کرتے, اچھی مجلسوں میں بیٹھنا قبول نہیں کرتے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اچھی مجلسوں کو اختیار کریں, پڑھے لکھوں کے ساتھ رہیں, اچھے انسانوں کے ساتھ رہیں, سچے پکے مومن کے ساتھ رہیں. الحمدللہ اس کی برکتیں الگ ہے, ان کی برکتیں الگ ہے. آپ ذرا تاریخ اولیاء کا مطالعہ کیجیے, تاریخ صحابہ کا مطالعہ کیجیے. یہ غوث کا مہینہ چل رہا ہے, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ چل رہا ہے, 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. ذرا وہ تاریخ کو بھی پڑھیے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ کیا ہے, حسنی حسینی سادات ہیں. الحمدللہ نسبتیں بڑی عظیم ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے یہاں تو صرف غوث اعظم کی کرامت کو بیان کیا جاتا ہے, نہیں, غوث اعظم تو الحمدللہ ان کا مقام بلند ہے, ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے بلند ہے. علمی, عملی, روحانی, الحمدللہ. اس میدان میں غوث اعظم نہیں ہے. ایسے ایسے شاگردوں کو پیدا کیا غوث اعظم شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی نے, انہوں نے پوری دنیا کو پتہ کیا. سبحان اللہ. اور آج ہم کھانے کمانے شادی بیاہ میں اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. ہم کو کیا کرنا ہے, ایک مومن کو, مسلمان کو زمانے میں کیا کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی لاہی عمل نہیں ہے, کوئی ہمارا مدعا نہیں ہے زندگی گزارنے کا. ہم کیا کر سکتے ہیں زمانے میں, قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اپنی اولاد و نسلوں کی بقا کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اپنے خاندانی اصول و ضوابط کو ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں اس کی فکر نہیں ہے. ہمارے یہاں موج مستی, بے رحمیاں, یہودیاں, یہی سب رہ گئی ہیں. کسی کا پاس و لحاظ نہیں, نہ ماں باپ کے آداب, نہ علماء کے آداب, نہ بزرگوں کے آداب. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں میرے بھائی. اس لیے ہمیں مل بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ ہماری اولادیں پڑھیں گی تو کتنی ہماری اولادیں پڑھیں گی, کتنا تعلیم حاصل کریں گے ہماری اولادیں, کتنا ان کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں. ایک ماں باپ پر نربھر ہے کہ اپنے اولادوں کو کس قدر تعلیم دے سکتا ہے. گھر تو ہم بناتے رہیں گے, زمین خریدتے رہیں گے, فلیٹس خریدتے رہیں گے, لیکن میرے بھائی اگر آپ کا بچہ الحمدللہ نیک صالح بن گیا, عصری علوم کا عامل بن گیا, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ, تو جو ہم 20 سال میں مکان بناتے ہیں الحمدللہ ہم نے اعلیٰ تعلیم دے کر اس کو ہم نوکری پر لگا دیے ہیں یا اچھا تاجر بنا دیے ہیں, الحمدللہ وہ 20 مہینے میں ایسا عالیشان مکان بنا سکتا ہے. لیکن ذرا غور کریں, یہ شادی جناب بھوٹیری خان صاحب اپنی بچی کی کر رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ. اس پر بھی ثواب ہے, اس پر بھی نیکیاں ہیں جو خلوص و محبت کے ساتھ اپنی اولادوں کی شادیاں کرتے. سبحان اللہ. ان سے پوچھئے جو حقیقی معنوں میں دین پر چل کر شادیاں کرتے ہیں,
انہیں کتنا سرور حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، انہیں کتنا سرور حاصل ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آج ہم شادیوں میں کس قدر اہتمام کرتے ہیں، کس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ بھائی جتنی وسعت ہے کرنا چاہیے، مہینوں لگے رہتے ہیں، مہینوں، لیکن بریلی کے امام سیدنا آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد اعظم آقائے نعمت سیدنا امام احمد رضا خان علی رحمۃ والرضوان، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عشق رسول کے چراغ کی لو کو تیز فرمایا، سبحان اللہ، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بچی کی شادی ہے، انہیں خبر تک نہیں ہے، خبر تک نہیں ہے، الحمدللہ، کس قدر دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ ہر 3 گھنٹے پر ان کی زندگی کے جب آنکڑے لگائے گئے کہ اتنی کتابیں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، فقہ علوم و فنون پر مشتمل جو کتابیں لکھی ہیں، تو ان کی زندگی کا کیا حساب لگایا جائے؟ کہا کہ ہر علماء فرماتے کہ ہر 3 گھنٹے پر اعلیٰ حضرت قوم مسلم کو ایک کتاب دیتے نظر آ رہے ہیں، قوم مسلم، رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور قمر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ صاحبوں کے اعلیٰ حضرت کی صاحبزادی مبارکہ کی شادی ہے، اعلیٰ تو خبر نہیں ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ والرضوان بریلوی جب نکاح کا وقت آیا، کہتے حضور چلیے اپنی دختر نیک اختر کا نکاح پڑھا دیجئے۔ تو عالم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، سبحان اللہ، اٹھے اور گئے مجلس نکاح میں، نکاح پڑھایا، نکاح خوانی ہوئی، اور اعلیٰ حضرت پھر اپنے حجرہ مبارکہ پر، حجرہ مبارکہ میں آ گئے اور مسند تصدیق پر بیٹھ گئے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت وسیدی امام محمد رضا ہے، یہ دنیا کے باطل فرقے اعلیٰ حضرت کی شکایت کرتے رہے، یہ لچے لوگ، لفنگے لوگ جو مولوی کے نام پر فرقہ بنا کر گھوم رہے ہیں، وہ کہتے رہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی ہے، عشق مصطفیٰ کی اشاعت کی ہے، الحمدللہ، جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے، جو فتاوی رضویہ لکھا انہوں نے، الحمدللہ، پوری دنیا کے لوگ حال کے دنوں میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے شادی تو شادی کی طرز پر کیا جائے، الحمدللہ اس میں برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچے بچیوں کی شادیاں وقت پر کرتے ہیں، الحمدللہ اسلامی دائرے میں کرتے ہیں، اسلامی ماحول میں کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ انہی میں سے جناب بخیری صاحب بھی ہیں کہ کوشش کیا، محنت کیا، توجہ دیا، وقت پر اپنی بچی کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونے والی شادی کو قبول و مقبول فرمائے۔ وقت کی قلت ہے اور اشارہ بھی آ چکا ہے، شیرنی حاضر ہو چکی ہے، اشارہ بھی ہو چکا ہے، اور ہمارے صدر اعلیٰ جناب جمال الدین ننھے صاحب بھی نیند کے آغوش پہ جا رہے ہیں، تھکے ماندے ہیں، اس لیے میں آپ کو زیادہ پیڑنا نہیں چاہتا۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونے والی شادی کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب پر صاحب خانہ پر بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں برسائے۔ الحمدللہ دار نظریہ کے استاد طلبہ سب نے نعت پاک پیش کیا، حاجی سعد رضا صاحب، محمد یزن صاحب، حافظ سلیم نابینا صاحب، الحمدللہ سارے لوگوں نے بزم کو کامیاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ایسی بزم کو ہمیشہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. صلاۃ والسلام پر